بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب 101 اولیاء اللہ خواتین کے پارٹ نمبر 8 صفحہ نمبر 61 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اے رابعہ، ہم تم کو وہ مقام قرب عطا کریں گے جس پر مقربین ملائکہ بھی رشک کریں گے۔ بے شک تو ہمارا کلام سنے گی اور ہم سے کلام کرے گی۔ اسی وقت حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ عالم وارفتگی میں سجدے سے اٹھی۔ نور کی تجلی نے ان کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے بے خودی میں سرشار ہو کر فرمایا، یا اللہ، مجھے تیری ذات کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، تیرا مشاہدہ ہی میرے لیے نعمت کبریٰ ہے۔ مالک نے جب آپ کا جذب و کیف اور بارگاہ الہی میں مقبولیت کا یہ منظر دیکھا تو گزشتہ سختیوں کی معافی مانگی اور آپ کو آزاد کر دیا۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں کبھی تنہا نہیں رہی، ہر لمحے اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میں جلوہ خداوندی کا نظارہ کرتی ہوں اور خدا کو پہچانتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کو باطنی نعمت کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن و جمال کی دولت بھی فراوانی سے عطا کی تھی۔ بصرہ کے ایک خوبصورت نوجوان نے جب آپ کے حسن کا چرچا سنا تو ایک دن آپ کو دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے چلا۔ وہ آپ کے حسن سے مسحور ہو گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ کسی وقت آپ کے پاس جا کر اپنا حال دل بیان کرے گا اور اپنی محبت کا اقرار بھی کرے گا۔ وہ آپ کے گھر کی طرف داخل ہو گیا۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ اس وقت مراقبہ میں تھی اور انوار الہی آپ پر بارش کی طرح برس رہے تھے۔ نوجوان نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا تھا کہ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ کی نظر میں نہ جانے کیا بات تھی کہ نوجوان کے حواس ختم ہو گئے۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ، تو اپنے اس بندے پر رحم فرما اور اسے قبول کر لے۔ نوجوان بے خودی کی حالت میں حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کے گھر سے نعرے لگاتا ہوا باہر نکل گیا اور سالوں سال بصرہ کے گلی کوچے اس کے نعرہ بے خودی سے گونجتے رہے۔ ایک چور اس خیال سے آپ کے گھر میں داخل ہوا کہ یہاں بڑے بڑے عمرہ حاضری دیتے ہیں، ضرور نظر و نیاز کی خطی رقم جمع ہوگی۔ گھر کا کونا کونا دیکھنے کے بعد اسے کچھ نہ ملا تو اس نے غصے میں وہ چادر کھینچ لی جسے حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ اوڑے ہوئے تھی۔ چور نے بھاگنے کا ارادہ کیا تو اسے دروازہ دکھائی نہ دیا بلکہ ہر سمت دیوار نظر آئی۔ پریشان اور خوف زدہ ہو کر اس نے معافی مانگ لی۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا کی، اے میرے رب، اس شخص کو میرے گھر سے کچھ نہیں ملا لیکن میں اسے تیرے در پر لے آئی ہوں، تو اسے خالی نہ لوٹا۔ اس چور کی ماہیت قلب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نماز کے بعد میں بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بی بی صاحبہ نے کھانا پکانے کے لیے گوشت ہانڈی میں ڈال کر چولہے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ ہم سے گفتگو میں مشغول ہو گئی۔ نماز مغرب کے بعد بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ رات کے وقت اب کھانے کے لیے روٹی اور پانی لے کر بیٹھی تو اچانک ہانڈی کا خیال آیا کہ اس میں بہت دیر سے سالن پک رہا ہے اور خیال آیا کہ جل گیا ہوگا۔ دیکھا تو نہایت عمدہ گوشت پکا ہوا موجود ہے۔ بی بی صاحبہ نے وہ گوشت ہمیں بھی کھلایا۔ ایسا لذیذ سالن ہم نے کبھی نہ کھایا تھا۔ بی بی رابعہ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بازار حسن میں فروخت کر دیا۔ خدا داد حسن کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ جو شخص نائکہ سے معاملہ طے کر کے رات کو جاتا وہ تھوڑی دیر بعد کمرے سے عجیب کیفیت کے ساتھ باہر چلا جاتا۔ کافی دن گزر گئے تو نائکہ نے محسوس کیا جو شخص ایک بار آتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ایک رات اس نے چھپ کر کمرے میں جھانکا تو حیران رہ گئی کہ اندھیرے میں بی بی صاحبہ کا جسم نور کے مجسمے کی طرح روشن ہے۔ اس نظارے سے اس کی کیفیت غیر ہو گئی۔ صبح سویرے بی بی صاحبہ کے پاس آئی اور قدموں میں گر کر معافی طلب کی۔ کہا، خدا را، میرا قصور معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آج سے آپ آزاد ہیں۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا، ارے احمق، تو نے مجھے آزاد کر کے جاری فیض کو ختم کر دیا۔
دو درویش آپ کے گھر مہمان ہوئے۔ اس وقت گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا نے ارادہ کیا کہ وہی 2 روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دیں گی۔ اسی دوران دروازے پر کوئی سائل آ گیا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا نے سائل کو زیادہ مستحق سمجھتے ہوئے وہ روٹیاں اسے دے دی اور خود اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بصرہ کی کسی رئیس خاتون نے اپنی کنیز کے ہاتھوں کھانے کا ایک خوان بھیج دیا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ خوان مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ حد درجہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئی۔ غذا بھی بہت کم ہو گئی تھی، زیادہ تر پانی پر گزارا کرتی تھی۔ ضعف کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے گر جاتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ مادی جسم محب و محبوب کے درمیان ایک پردہ بن گیا ہے۔ جب آپ زیادہ ضعیف اور بیمار ہوئی تو عقیدت مند کثرت سے عیادت و مزاج پرسی کے لیے حاضر ہونے لگے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا کی خواہش تھی کہ ان کو عام لوگوں کی طرح سپرد خاک کیا جائے اور قبر کو امتیازی اہمیت نہ دی جائے۔ ایک دن آپ طالبات اور طلباء کو درس دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ باہر چلے جائیں اور خود خلوت نشین ہو کر لیٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد آپ کی روح قفس عنصری سے آزاد ہو گئی۔ وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا، بی بی صاحبہ قبر میں کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا، جب فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ واپس جاؤ اور اللہ رب العزت سے کہو کہ بے شمار مخلوق میں جب آپ نے ایک ضعیف عورت کو فراموش نہیں کیا تو میں کس طرح آپ کو بھول سکتی ہوں۔ جناب ساجد حسین صاحب کے تایا ہندوستان کے صوبے CP برابر میں پولیس انسپکٹر تھے۔ ہمیشہ ایمانداری سے نوکری کی اور رشوت نہیں لی۔ ایک بار کوئی ساکھ DSP نریندر سنگھ ان کا افسر بالا مقرر ہوا۔ یہ DSP خود بھی رشوت لیتا تھا اور اپنے ماتحتوں سے بھی اپنا حصہ وصول کرتا تھا۔ جب اس نے تایا جان پر دباؤ ڈالا تو انہوں نے رشوت لینے سے انکار کر دیا۔ DSP نے تایا کو ایک جھوٹے مقدمے میں ماخوذ کر کے ملازمت سے معطل کر دیا اور ان کے خلاف عدالتی کارروائی شروع ہو گئی۔ تایا جان اپنے گاؤں میں آ کر کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے اور جب عدالت کی تاریخ پڑتی تو حاضر ہو جاتے۔ ان حالات کی وجہ سے خاندان کے بہت سے لوگ انہیں بری نظروں سے دیکھنے لگے۔ بالخصوص تایا زاد بہن شدید پریشان اور شرمندہ رہنے لگی۔ ایک رات وہ زردہ خاطر سوئی، خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت خاتون سفید لباس پہنے ہوئے تشریف لائی۔ خوبصورتی اور لباس سے شہزادی یا رانی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ خاتون بہن کی مسحری کے پاس آ کر رک گئی اور شفقت سے فرمایا، بیٹی تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مصیبت ٹل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو بہن نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم بصرہ سے تمہارے پاس آئے ہیں۔ بہن کہتی ہیں، میری آنکھ کھلی تو میں بے حد خوش تھی۔ کمرے میں ایک لطیف خوشبو کا احساس ہوا۔ اس خواب کے بعد تایا جان کے مقدمے میں ایک بڑی تبدیلی واقع ہوئی۔ تایا جان کی اپیل پر انکوائری افسر تبدیل کر دیا گیا اور ایک انگریز مقرر ہوا۔ اس نے نئے سرے سے الزامات اور واقعات کی تحقیق کی۔ جرح اور تحقیقات میں گواہوں نے اعتراف کر لیا کہ یہ مقدمہ DSP کے دباؤ پر بنایا گیا ہے۔ تایا جان کے خلاف انکوائری ختم ہو گئی اور وہ باعزت بری ہو گئے۔ حکمت و دانائی۔ ایمان کامل کی دولت ان کو ملتی ہے جو اللہ کے مقرب و محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ کی طلب اور نفس دونوں یکجا نہیں ہوتے۔ جب تک معبود کو پہچان نہ لیا جائے اس کی عبادت کس طرح ہو سکتی ہے؟ جہنم کے خوف اور جنت کی طلب سے بے نیاز ہو کر عبادت کرنے سے انسان مقام محمود پر پہنچ سکتا ہے۔ دنیا ایسے دوست کی مانند ہے جو بظاہر دوست ہے لیکن اندر سے دشمن ہے۔ اللہ کی کرم سے وہی لطف اندوز ہوتا ہے جسے اللہ نے اپنا قرب عطا کر دیا ہے۔ کسی کے برا کہنے سے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ سے محبت کے دعویٰ میں صداقت یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ دنیا خدا کی ملکیت ہے، اسے دنیا والوں سے مانگ کر پستی میں نہ گرو۔ حضرت بی بی تحفہ رحمۃ اللہ علیہا
بی بی تحفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی مشہور عارفہ ہیں۔ ایک رات حضرت سری سکتی پر بے چینی اور اضطراب کی غیر معمولی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس طرح کی حالت پہلے کبھی آپ پر وارد نہیں ہوئی تھی۔ کوشش کے باوجود ذکر و فکر میں یکسوئی حاصل نہیں ہوئی۔ تہجد کا وقت بھی گزر گیا لیکن بے چینی ختم نہ ہوئی۔ اچانک حضرت سری سکتی کو خیال آیا کہ شفا خانے جا کر مریضوں کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ حضرت سری سکتی جو ہی شفا خانے میں داخل ہوئے، ان کے بے چین دل کو قرار آ گیا۔ اس اچانک تبدیلی پر وہ حیران ہوئے۔ یکا یک ان کی نظر ایک مریضہ پر پڑی۔ یہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، ہاتھ پیر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ لڑکی نے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے ساختہ اس نے اشعار پڑھے: اللہ نے میرے دل کی یہ حالت کر دی ہے، اللہ نے مجھے خاص انعام عطا کر کے میری عزت افزائی کی۔ جب مجھے بلایا جاتا ہے تو میں دلی آرزو کے ساتھ اس کی طرف چل پڑتی ہوں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ یہ حال و مقام دیکھ کر گمسم ہو گئے۔ ہوش و حواس بحال ہوئے تو لوگوں سے دریافت کیا کہ اس لڑکی کو کیا تکلیف ہے، اس کے ہاتھ پیر کیوں رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس لڑکی کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے اور اس کا مالک اسے یہاں علاج کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ لڑکی نے جب یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے اور اس نے عربی میں چند اشعار پڑھے: اے لوگو، میری اس حالت میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، میں بظاہر دیوانی دکھائی دیتی ہوں لیکن میرا دل خبردار و ہوشیار ہے۔ میرا جرم عشق ہے اور میں اس محبوب کی الفت میں گرفتار ہوں جس کے حکم کی سرتابی کوئی نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس بات کو تم خرابی سمجھ رہے ہو وہی میری خوبی ہے اور میری خوبی تمہارے نزدیک جرم و خطا ہے۔ ذرا سوچو، جو شخص اللہ کی محبت میں گرفتار ہو اور اللہ سے راضی ہو وہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ کنیز نے جب اپنی کیفیت کو الفاظ کا جامہ پہنایا تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ پر رکت طاری ہو گئی۔ لڑکی نے جب انہیں روتے دیکھا تو کہا: اے سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ اللہ کو اس طرح پہچان لیں جو پہچاننے کا حق ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا: اے لڑکی، تم مجھے کیسے جانتی ہو اور تمہیں میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ لڑکی نے کہا: جب میں نے اللہ کو پہچان لیا تو پھر میں کسی اور سے ناواقف کیسے رہ سکتی ہوں؟ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا: اے لڑکی، تو کسے دوست رکھتی ہے؟ جواب ملا: میں اس ذات کو محبوب رکھتی ہوں جس نے مجھے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائی اور اپنے کرم سے نوازا۔ یہ وہ ذات ہے جو انسان کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ حضرت سری سکتی نے شفا خانے کے منتظم سے اس کنیز لڑکی کو رخصت کرنے کی درخواست کی تو اس نے لڑکی کو شفا خانے سے فارغ کر دیا۔ حضرت سری سکتی نے کہا: اب تم آزاد ہو، جہاں جی چاہے چلی جاؤ۔ لڑکی نے کہا: حضرت، آپ میرے مالک نہیں ہیں، جب تک میرا مالک آزاد نہیں کرے گا میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسی وقت کنیز کا مالک بھی آ گیا۔ حضرت سری سکتی نے اس سے فرمایا: اے شخص، میں حیران ہوں کہ تو نے اس لڑکی کو کیوں قید کر دیا ہے، یہ تو مجھ سے زیادہ قابل احترام اور دانش مند ہے۔ اس شخص نے کہا: حضرت، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے اور نہ آرام کرتی ہے، زیادہ وقت کسی فکر میں گم رہتی ہے۔ میرے پاس ایک یہی کنیز ہے جسے میں نے 20,000 درہم میں خریدا ہے۔ اس کی خوبیوں کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ یہ لڑکی میرے لیے بے حد منافع بخش ثابت ہوگی، کیونکہ اس کی آواز بہت سریلی ہے اور گاتی بہت اچھا ہے۔ لیکن ایک دن نغمہ سرائی کے بعد آہوازاری کرنے لگی اور آلات موسیقی توڑ دیے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: تم اس کی جو بھی قیمت طلب کرو میں تمہیں دوں گا، تم اسے آزاد کر دو۔ اس شخص نے حیرانی سے کہا: حضرت، آپ ایک درویش ہیں، اتنی قیمت کہاں سے دیں گے؟ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: تم اس کی فکر نہ کرو، تمہیں مطلوبہ رقم مل جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر آ گئے۔ ان کے پاس ایک درہم بھی نہیں تھا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ پوری رات رو رو کر بارگاہ الہی میں فریاد کرتے رہے: یا الہی، تو میرے ظاہر اور باطن کو اچھی طرح
جانتا ہے اور مجھے تیرے فضل و کرم پر پورا یقین ہے، مجھے اس معاملے میں شرمندگی سے بچا لے۔ دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص ہاتھ میں شمعدان لیے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ 4 خادم تھے۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا، میرا نام احمد بن مسنا ہے۔ ایک غیبی آواز نے مجھ سے کہا کہ سونے کی 5 تھیلیاں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز فجر کے فوراً بعد حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ احمد بن مسنا کو ساتھ لے کر نفسیاتی اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے سلام کے بعد عرض کیا، اب صفحہ نمبر 67 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔